بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت میں واپسی کی صورت میں چین نے سی پیک فیز 2 کے تحت 200 ارب ڈالر کی ناقابل تصور سرمایہ کاری کی بڑی پیشکش کر دی ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، وہ دل سے کیوں ناراض ہیں شہباز شریف حکومت سے، یہ تفصیل ہم کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ یوکرین جنگ کے لیے اسلحہ کی فراہمی کا وعدہ کر کے نواز شریف، شہباز شریف، قمر جاوید باجوہ اور آصف زرداری نے برطانیہ اور بائیڈن حکومت کے ساتھ لندن پلان کے تحت جو ڈیل کی تھی، اس سے سعودی عرب اور چین کو بے خبر رکھا گیا تھا، اور جب پھر رجیم چینج ہو گیا تو اس پر یہ دونوں ممالک سخت ناراض ہوئے کہ ان سے بالا ہی بالا، یعنی انہیں اعتماد میں لیے بغیر یہ بہت بڑی ڈیل کی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران ان دونوں ممالک کی طرف سے شہباز سرکار اور نگران حکومت کی دل کھول کر سرپرستی نہیں کی گئی۔ ناظرین، اب جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا بھر میں بائیڈن حکومت کی جو باقیات ہیں، جو بائیڈن حکومت کے اقدامات ہیں، ان کے خاتمے کے مشن پر ہیں، اور یوکرین جنگ پر بھی اب کم و بیش اب اتفاق ہو گیا ہے کہ اسے بند کر دیا جائے، اور اس حوالے سے جو یوکرین کے صدر زیلنسکی ہیں اب وہ بھی راہ راست پر آ چکے ہیں۔ تو جو ہی یہ معاملہ ختم ہوگا یوکرین جنگ والے ایک پیشگی منت ترلا پروگرام کے تحت اب جو عرضداشتیں لے کر اسحاق ڈار اور شہباز شریف 3 روز کے لیے ریاض جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، آج اس کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، ملک میں دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، لیکن ہمارے حکمران جو اس کی اصل جڑ ہے اس کا نام لینے سے گھبراتے ہیں، اور اسی لیے پھر لوگوں نے یہ نعرہ بنایا ہوا ہے کہ جو مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، غدار ہے۔ تو یہ جو مودی کی یاری ہے وہ اصل جڑ ہے کہ جو اصل اس ساری دہشت گردی کا سرغنہ ہے، جب آپ سانپ کا سر نہیں کچلیں گے تو سانپ نہیں مرے گا، یہ کہا جاتا ہے، بڑی مشہور حکایت ہے۔ ناظرین، اب یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے اس نہ ختم ہونے والے سلسلے کو بھارت کی مودی سرکار اور را کی اعلانیہ سرپرستی حاصل ہے، لیکن ہماری جو فارم 47 والی سرکار ہے اسے مودی کا نام لینے کی جرت نہیں ہو رہی، اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف جو نون لیگی وزراء ہیں وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی جو دہشت گرد ہیں ان کا جو اصل سرپرست ہے آپ اس کا نام کیوں نہیں لیتے۔ ناظرین، اب جو اصل خبر کی طرف آتے ہیں، جو بڑی خبر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے مہینے کی سب سے بڑی خبر ہے، بلکہ پورے سال کی، کہ چین کی طرف سے وفاق اور 4 صوبوں میں مستحکم حکومتیں قائم کرنے پر پاکستان کو 200 ارب ڈالر کی بہت بڑی سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ مستحکم حکومت حقیقی عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیے بغیر قائم ہو نہیں سکتی، اور حقیقی عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے تو فارم 47 کی شہباز حکومت کو چھری پھیرنا پڑتی ہے، اور اس پر یہ تیار نہیں ہے فی الحال جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں۔ لیکن یہ جو 200 ارب ڈالر کی اتنی بڑی پیشکش آئی ہے، اس نے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو
गो मगो में मुब्तला कर दिया है। मुक़्तदर क़ुव्वतों के जो करीबी ज़राए हैं उनका कहना है कि चीन ने नाम लिए बग़ैर बार बार इमरान ख़ान की हुकूमत के क़याम पर ज़ोर दिया है। ये पिछले 1-1.5 साल के दौरान नाज़रीन हम भी अपनी वीडियोज़ में आपको बार बार ये ख़बर देते आए हैं और इस बार फिर इसकी तस्दीक हो गई है कि चीन जो है वो जो कह रहा है कि जनाब मुस्तहकम हुकूमत कायम करें, तो उसका एक ही मतलब है कि ऐसी हुकूमत बनाएं जिसकी आवाम में पजीराई हो और जो नाराज़ ग्रुप हैं मुल्क के अंदर या हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में, उनसे वो मुज़ाकरात की या बातचीत करने की पोजीशन, सलाहियत और ताकत रखती हो। ऐसी हुकूमत कायम होगी तो वो मुस्तहकम हुकूमत कहलाएगी। और इस सारी बात का एक ही मतलब है, और क्योंकि ऐसी हुकूमत सिर्फ़ इमरान ख़ान की ज़ेर क़यादत ही बन सकती है कि जिससे आवाम की सपोर्ट भी हासिल हो और जिससे जो मुख्तलिफ़ धड़े हैं, मुख्तलिफ़ नाराज़ ग्रुप हैं और जो हमसाया मुल्क है ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, वो सारे बातचीत पर तैयार हों। इस बार नाज़रीन हुआ यूँ है कि चूँकि पेशकश इतनी बड़ी कर दी गई है, इसलिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसे नज़रअंदाज करना भी मुमकिन नहीं। ये मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है, आज इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन अल्लाह वालों की ये पेशगोई भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट अगले 20 से 40 रोज़ के दरमियान अचानक एक बड़ा यू टर्न लेगी और इस यू टर्न की वजह से इमरान ख़ान की रिहाई भी अमल में आ जाएगी और बात इस हकूमत के ख़ात्मे और एक नई हकूमत जो हकीकी मानों में मुस्तहकम हुकूमत होगी उसकी तरफ चल पड़ेगी। ये पेशगोई की है नाज़रीन लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने। उनकी बहुत सी जो पेशगोइयाँ हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं। इसी तरह की एक पेशगोई इस्लामाबाद से हज़रत इमाम बरी सरकार के रोज़ा से रोज़ा पर जो आने वाली रूहानी शख्सियात हैं उनकी तरफ से भी आई है। ये दो तरफ से एक ही कमो बेश एक ही तरह की पेशगोई आई है कि जो अगले 20 से 40 रोज़ का दरमियानी अरसा होगा, इस दौरान जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो एक बहुत बड़ा यू टर्न लेगी और कुछ मुक़्तदर क़ुव्वतें इस दौरान आगे पीछे होंगी और जिनमें सबसे पहला नंबर शहबाज सरकार का लगेगा। अल्लाह वालों का नाज़रीन ये कहना है कि मुक़्तदर क़ुव्वतों की इस अचानक काया पलट की वजह यह है कि पाकिस्तान के मामलात पर असरअंदाज होने वाली तमाम बड़ी ताकतों और दोस्त ममालिक की तरफ से मुल्क को मौजूदा दलदल से निकालने का एक ही फार्मूला बार बार पेश किया जा रहा है कि मामलात अवाम के हकीकी नुमाइंदों के सुपुर्द कर दिए जाएँ, क्योंकि एक तरफ मुल्क के अंदर जारी दहशत गर्दी की लहर में शिद्दत आती ही जा रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इन दोनों ममालिक पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जिनके साथ पाकिस्तान की सबसे तवील सरहदें हैं, यानी भारत और अफ़गानिस्तान। गोया जो मौजूदा हमारी हुकूमत है शहबाज सरकार, इसको मुल्क के अंदर से भी प्रॉक्सी वार का सामना है और हमसाया ममालिक की तरफ से भी प्रॉक्सी वार दरपेश है। लेकिन ये जो हुकूमत है इसके पास ना मुल्क के अंदर से जो जंग मुसल्लत की जा रही है पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम पर और रियासत पाकिस्तान पर, ना ये उनके साथ कोई बातचीत कर सकते हैं या कोई डायलाग करने की पोजीशन में है, ना इस हवाले से कोई ज़रूरी ताकत और सलाहियत रखते हैं, और ना ही ये जो दो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ इस हवाले से कोई दो टोक बात करने की पोजीशन में हैं। जो हमारे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा या वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने समझ लें कि जो सारा जो मामला है ये दहशत गर्दी का, ये सारा इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाला हुआ है और ख़ुद वो कुछ नहीं कर रहे। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर काम ख़ुद सामने आकर कर नहीं सकती, तो इसके लिए उसे एक ऐसी हुकूमत दरकार है, ऐसी हुकूमत चाहिए कि जिसमें ये सलाहियत हो, जिसे आवाम की सपोर्ट हासिल हो, जिसे चारों सूबों की जो
عوامی سیاسی قیادت ہے وہ جس کے ساتھ کھڑی ہو تو وہ واحد شخصیت ہے، وہ عمران خان ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں چونکہ اگر عمران خان آتے ہیں تو اس حکومت کی قربانی دینا پڑتی ہے، اس لیے یہ جو حکومت ہے اب آخری سانسوں پر ہونے کی وجہ سے بہت زور لگا رہی ہے، لیکن بے تکا زور لگا رہی ہے۔ بے تکا زور کیا ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ اور بیان بازی پر ان کا سارا زور ہے، لیکن بیان بازی سے معاملات حل نہیں ہوتے بلکہ مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ صورتحال تضادات کی شکار موجودہ حکومت اور موجودہ سیٹ اپ کو یہ درپیش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے سیاستدان یعنی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور جو صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی وہ بھی، اور جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے وہ بھی، یہ سب تو کھل کر بھارت کا اور را کا نام لے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ذریعے خون ریز دہشت گردی کی سرپرستی و سہولت کاری کر رہا ہے۔ اس حوالے سے جو بھارتی میڈیا ہے، جو جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا اس دوران بھارتی میڈیا کا کردار ہے، وہ بھی چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ وہاں کہاں سے اس دہشت گردی کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ لیکن جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف اور جو وزیر خارجہ ہیں جناب اسحاق ڈار اور جو وزیر دفاع ہیں جناب خواجہ آصف، یہ اپنے منہ سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال کا نام لینے پر تیار نہیں۔ حالانکہ ناظرین، جعفر ایکسپریس پر حملہ اور پوری ٹرین کو یرغمال بنانا ممبئی حملوں سے بھی ایک بڑا واقعہ ہے کہ ایک ہی واقعے میں آپ 400-450 مسافروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، تو یہ کچھ چھوٹی دہشت گردی نہیں تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع اس بڑے سانحہ کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کو مسلسل آڑے ہاتھوں لیتے اور پوری دنیا میں ان کی یہ جو سازش ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے عوام کے خلاف، یہ جو پراکسی وار ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ لیکن بھارت کا اس حوالے سے کھل کر نام نہیں لیا گیا۔ شہباز حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے، وزیر خارجہ کی طرف سے، وزیر دفاع کی طرف سے، جس طرح ممبئی حملوں کے دوران بھارتی حکومت نے پاکستان کے خلاف طوفان اٹھا دیا تھا، پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ وہ موقع تھا کہ ہم مودی کا نام لے کر اسے بدنام کرتے، اسے بتاتے، اس کو بدنام کیا، اس کو بے نقاب کرتے۔ اور یہ کام کس نے کرنا تھا؟ یہ ہمارے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف نے کرنا تھا۔ یہ کس نے کرنا تھا؟ یہ اسحاق ڈار نے کرنا تھا، جو سمدھی جی ہیں میاں نواز شریف کے۔ لیکن میاں نواز شریف کی طرف سے ان دونوں کو نہ بھائی کو اجازت تھی، نہ سمدھی جی کو، کہ وہ اپنے مودی جو ان کا یار ہے اس کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالیں۔ ناظرین، بھارتی مین اسٹریم میڈیا نے جس طرح کھل کر بی ایل اے کی سہولت کاری کی اور بلوچستان کی علیحدگی پسندی کے حوالے سے جو بیانیہ ہے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اس پر پاکستان کو اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا۔ لیکن شہباز سرکار کی یہ جو تینوں طاقتور ترین شخصیات ہیں، یعنی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع، ان تینوں کو اس دوران سانپ سونگھا رہا۔ نون لیگ کے وزراء اس دوران اپنے یار مودی کا نام لینے کی بجائے عمران خان اور پی ٹی آئی کے پیچھے پڑ گئے۔ یعنی دیکھیں نا، کتنی عجیب بات تھی کہ جو اصل ملزم ہے، جو اصل سہولت کار ہے، آپ اس کا نام نہیں لے رہے اور آپ عمران خان کے خلاف، یعنی سمجھیے کہ پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ناظرین، وہ حیران تھے کہ نون لیگ دہشت گردوں اور ان کی سرپرست بھارتی حکومت کی طرف رخ سیدھا کرنے کی بجائے عمران خان اور پی ٹی آئی پر گولہ باری کر رہی تھی۔ اب جس حکومت میں ناظرین اتنی جرت اور حوصلہ نہیں کہ وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی دہشت گردی کے اعلانیہ سرپرست بھارت کو ٹف ٹائم دے سکے، وہ اس مسئلے کے حل میں
کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ شہباز حکومت کی اس منافقت اور نااہلی کو چین سمیت جو تمام دوست ممالک ہیں پاکستان کے، ان سب نے بھی نوٹ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حکومت سے جو تھوڑی بہت امید بھی کسی کو تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے، اور چین نے سی پیک فیز 2 کے تحت 200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جو نئی پیشکش کی ہے، اسے عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک طرف چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اب کھل کر عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے حوالے سے سگنل دے رہے ہیں، تو دوسری طرف امریکہ اور سعودی عرب بھی اگلے 1.5-2 ماہ کے دوران پاکستان کی موجودہ نااہل حکومت سے جان چھڑوا کر عمران خان کی قیادت میں ایک مضبوط اور پائیدار حکومت کے قیام کے حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اگلے چند ہفتوں کے دوران پاکستان، افغانستان اور ایران کے حوالے سے بھی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ بڑی تفصیلی بات چیت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز حکومت کو پردے کے پیچھے جاری اعلیٰ سطح کے ان رابطوں کی پوری خبر ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔